قرآن مجید تو اللہ رب العزت کسی مہینے میں بھی نازل کر سکتا تھا۔ فرمایا تجھے میرے مصطفیٰ میں سکھایا نہیں کہ کب کھانا بند کرنا ہے اور کب افطار کرنا شروع کرنا ہے؟ مولا اب کیا کروں؟ روزہ بھی کھول لیا، اب روزہ اس کو اس قابل کر رہا ہے، باجماعت نماز پڑھنے لگا ہے۔ وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا کہ جب شام آئے گی تجھے اپنے حضور بٹھا کر پھر اپنا قرآن سنواؤں گا، اب بتا میرا قرآن کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو پھر قرآن کے ساتھ جوڑا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ اس میں اللہ رب العزت ہدایت بھی اور رہنمائی بھی عطا کرتا ہے، اور ہمیں حق اور باطل کی تمیز کرنے والی نشانیاں بھی عطا کرتا ہے، اور واضح نشانیاں عطا کرتا ہے۔ پھر اینڈ پہ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور تم میں سے کوئی یہ شہر رمضان پالے تو اس کے لیے حکم یہ ہے فلیصمہ، پھر ہمتاً گوش ہو کر پھر عافیت جانے اور اللہ کا احسان سمجھے اور روزے رکھے۔ اب اس کانسیپٹ کو ہم سمرائز کرتے ہیں آگے چلنے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا، اب قرآن مجید تو اللہ رب العزت کسی مہینے میں بھی نازل کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی قید تو نہیں تھی کہ اس کو شہر الرمضان کے لیے مختص کیا جائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا۔ اب ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو دستور حیات بنایا ہے، قرآن کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو انسان کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اس کے احوال کی درستگی کے لیے ایک قرآن مجید کے ذریعے ایک پورا کریکولم عطا کیا ہے۔ قرآن مجید ایک پورا منہج بنایا ہے، ایک پورا نصاب کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید انسانی زندگی کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، نشو و نما کے لیے، ہر مرحلے پر رشد و ہدایت کے لیے ایک پورا کوڈ آف لائف بنا دیا، ایک نصاب بنا دیا، منہج بنا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مولا مجھے منہج تو مل گیا، میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، منہج تو مل گیا، مجھے دستور حیات بھی مل گیا، مجھے ایک پورا کریکولم بھی مل گیا، مجھے تھیوری بھی مل گئی، مگر اب میں اسے امپلیمنٹ کیسے کروں؟ آپ 12 سال، 15 سال، 17 سال تک آپ پڑھتے جاتے ہیں، رٹتے جاتے ہیں، تھیوریز کا امتحان دیتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ MBBS سے فارغ و تحصیل ہو کر کہتے ہیں اب مجھے منہج میڈیسن سمجھ آ گئی، مجھے میڈیکل سائنس کا منہج سمجھ آ گیا، اس کا کریکولم سمجھ آ گیا، اس کا پورا جو نصاب ہے اس کا حافظ ہو گیا، تو اب پیشنٹ لاؤ میں ان کا علاج معالجہ شروع کروں۔ وہ سسٹم کہتا ہے ابھی نہیں، اس سے پہلے آپ کو کسی انٹرنشپ پروگرام میں جانا ہوگا، آپ کو کسی اپرینٹسشپ پروگرام میں جانا ہوگا۔ ڈاکٹرز کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کو ہاؤس جاب کرنی ہوگی۔ اب ڈاکٹر صاحب ہاؤس جاب کے بغیر آپ یہاں ڈاکٹر ہوتے؟ اسپیشلائزیشن کر کے اپنی اپنی نشستوں پر اسپیشلسٹ بن کر آج براجمان بیٹھے ہوتے؟ نہیں۔ تو سسٹم کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تھیوری پڑھی ہے، ابھی تو صرف نصاب پڑھا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹرنشپ پروگرام چاہیے، آپ کو ہاؤس جاب چاہیے، اور اگر وکیل بننا ہے تو انٹرنشپ چاہیے، اپرینٹسشپ چاہیے۔
وہ جی کہاں کروں، کسی فرم کو جوائن کرنا پڑے گا، کسی وکیل کے ساتھ جڑنا ہوگا، جیسے جیسے وہ وکالت کرے اس کو آبزرو کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہوگی، ایز اے ٹرینی کسی کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو سمجھ آ گئی، اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں ہاؤس جاب کے لیے تیار ہو گیا، اپرینٹسشپ کے لیے، میں ٹرینی کے لیے تیار ہو گیا، اور انٹرنشپ کے لیے پروگرام کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ گئے، اس نے کہا نہیں اب شلوار قمیض میں نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا یہ کیا کروں؟ اس نے کہا ڈریس کوڈ ہوگا۔ اب سسٹم آپ کو اپرینٹسشپ کے لیے بھی ڈریس کوڈ دے رہا ہے۔ ہاؤس جاب کے لیے جائیں تو وائٹ گاؤن کہتے ہیں آپ پہنیں، وکالت کے لیے جائیں تو کالا کوٹ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی کالا کوٹ پہنیں، اور پھر ایون آپ دنیا میں بھی کہیں جائیں تو گالا ڈنر بڑا مشہور ہے، گالا ڈنر میں آپ ایسے چلے جائیں وہ آپ کو جانے دیں، وہ کہیں گے نہیں جی ایک اس کا ڈریس کوڈ ہے گالا ڈنر کا، وہ پہن کر آئیں گے تو پھر داخلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصاب اپنی جگہ، منہج اپنی جگہ، پورا اس کا منہج اور منہاج اور کریکولم اپنی جگہ، مگر آپ اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتے، اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنا سکتے، اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے جب تک کسی کے ساتھ جڑ کر ٹریننگ پروگرام میں نہ جائیں اور انٹرنشپ پروگرام کا حصہ نہ بنے، اپرینٹسشپ پروگرام کا حصہ نہ بنے۔ جب آپ کسی پروگرام کو جوائن کریں، اس کے لیے کورس ورک کریں یا اس کے لیے انٹرنشپ پروگرام میں داخلے کے لیے جائیں، وہ کہتے ہیں ڈریس کوڈ بھی چاہیے۔ اب ڈریس کوڈ بھی لے لیا آپ نے، اس کے بعد آپ داخل ہو کر وہ سال 2 سال گزاریں گے تو وہ کہیں گے اے بچے اب تو اس قابل ہو گیا کہ تو انڈیپینڈنٹ وکالت کر سکے۔ اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میرا دستور حیات ہے، قرآن میرا منہج حیات ہے، میری معرفت تک پہنچنا ہے تو قرآن کو سمجھو، میرے پیغام عشق کو سمجھنا ہے تو قرآن میں ڈوبو، میرے منہج کو سمجھنا ہے تو قرآن کے منہج کو سمجھو، اگر میری محبت کا دعوے دار بننا ہے تو قرآن میں ڈوبو، میری قربت اور معیت خاصہ کی گھڑی میں اگر گھڑی کو پانا ہے تو میرے قرآن کو پاؤ۔ اب بندے نے کہا مولا میں تیرا قرآن پا لیا، تیرا منہج سمجھ لیا، تیرا قرآن پڑھتا رہا، تیرے قرآن میں ڈوبتا رہا، فرمایا نہیں ابھی قرآن تجھے سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے تجھے میں الوہی انٹرنشپ پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اب قرآن کے دستور حیات اور قرآن کے کریکولم کو سمجھانے کے لیے فرمایا تمہیں انٹرنشپ پروگرام کی ضرورت ہے۔ مولا وہ انٹرنشپ پروگرام کیا ہے؟ فرمایا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ جو 30 دن تمہیں میں نے رمضان کے دیے ہیں، یہ قرآن اور فہم قرآن کا انٹرنشپ پروگرام ہے۔ اب قرآن کا انٹرنشپ پروگرام، اپرینٹسشپ پروگرام، اس کا کورس ورک کے لیے جو فیلڈ ورک کے لیے جو میدان ہے وہ پورے مہینے کا رمضان دے دیا۔ مولا رمضان تو مل گیا، اب داخل ہو جائیں۔ فرمایا خبردار، رمضان میں ویسے نہیں داخل ہو سکتے، اس کا بھی کوئی ڈریس کوڈ رکھا ہے۔ اب رمضان کا بھی ڈریس کوڈ رکھا ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کی بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں۔ مولا تیرے رمضان کو پانے کا کوئی ڈریس کوڈ بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے رمضان کو پانے کا جو ڈریس کوڈ ہے اس کا نام ہے صوم۔ رمضان کو پانا ہے، اس کا لباس چاہیے تو لباس امساک پہنو گے تو داخل ہوگے، لباس صوم پہنو گے تو داخل ہوگے، لباس روزہ پہنو گے تو داخل ہوگے۔ تو فرمایا ہاں میرے رمضان میں داخل ہونا ہے تو کوئی شخص پیٹ بھر کر آئے تو داخل نہیں ہونے دیتا، کوئی خالی پیٹ آئے تو داخل ہونے دیتا، کوئی ایک قدم ادھر رکھے ایک قدم میری طرف رکھے تو داخل نہیں ہونے دیتا۔ پہلے اسے کہتا ہوں روزے کا لباس پہن کر آئے،
صوم کا لباس پہن کر آئے، امساک کا لباس پہن کر آئے، پھر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مولا پھر کیسے؟ فرمایا تجھے میرے مصطفیٰ میں سکھایا نہیں کہ کب کھانا بند کرنا ہے اور کب افطار کرنا شروع کرنا ہے؟ فرمایا اب مخصوص وقت کے لیے آپ کو کھانے پینے سے بھی روک دیا جاتا ہے اور شہوات نفسانی سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو عام دنوں میں مباح ہوتی ہیں اسے روک دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو تم 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے کے لیے جو ہر مباح چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھو گے اور صبر کرتے رہو گے، تحمل اور برداشت سے کام لیتے رہو گے کہ ادھر کھانے کی چیز تمہارے سامنے ہوگی، تمہیں حلیم پسند ہوگا، جو عام زندگیوں میں کوئی حلیم کی ڈش تمہارے سامنے خالی نہیں رہتی ہوگی، مگر جب میرا رمضان آئے گا تمہارا دل چاہے گا دن کے وقت ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے، لباس صوم تجھے روک دے گا۔ کسی شہوت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے جو حلال ہوگی، میرا لباس صوم، وہ جو ڈریس کوڈ ہے رمضان کا، وہ تجھے روک لے گا۔ پھر وہ تم کوئی کام کرنے کی کوشش کرو گے، کوئی لغو گفتگو کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر وہ لباس صوم تجھے حیا دلا دے گا۔ کسی حرام کی طرف دیکھنے کی کوشش کرو گے تو لباس صوم، وہ ڈریس کوڈ تمہیں روک دے گا، اور کسی حرام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے تو لباس صوم تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا۔ پھر میں کہوں گا کہ وہ جو تم سارا دن میرا ڈریس کوڈ پہنتے پہنتے اس افطار کے انتظار میں رہے، اب اس افطار کے وقت میں تمہارا ایک مرحلہ طے کروا کے تمہیں اس انٹرنشپ پروگرام میں بیٹھنے کے قابل بنا دوں۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، اب اس کے بعد مولا اب کیا کروں؟ روزہ بھی کھول لیا۔ اب اللہ رب العزت فرمایا اے بندے تو نے روزہ کھول لیا، چلو اب روزہ کھولنے کے بعد فرمایا پھر تیاری کر۔ مولا اب میں کس کی تیاری کروں؟ سارا دن بھوکا رہا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میری تو انتریاں جو ہیں قل ہو اللہ پڑھتی رہیں، الحمدللہ کہتی رہیں، اب میں کاہے کا تیاری کروں؟ فرمائے گا اب ہی تو وقت ہے میرے حضور حاضر ہونے کا، یہی تو وقت ہے میرے حضور حاضر ہونے کا۔ مولا اب کیا کروں؟ فرمایا جب تم افطار کر لو گے جسم میں جان آ جائے گی، سارا دن تمہیں میں اس امساک کے لباس سے گزار لوں گا، تو اب کہوں گا بندے آ جا، اب قیام کا وقت ہے، اب قیام کا وقت ہے، اب قیام اللیل کا وقت ہے۔ فرمایا اب کیا؟ اب بندہ سارا دن روزے کے عالم میں گزارتا ہے۔ اب اللہ رب العزت، میں بڑا سمرائز کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اس کو ریگولرائز کر رہا ہوتا ہے، اس کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مباح چیزیں جو ہر وقت وہ کھاتا تھا پیتا تھا، وداؤٹ ڈسپلن اپنی لائف گزارتا تھا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو ڈسپلن کر رہا ہے، اس کے اندر ریزیلینس پیدا ہو رہی ہے، صبر پیدا ہو رہا ہے، شکر پیدا ہو رہا ہے۔ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اب بھوکا رہتا ہے تو اسے انسان لگنے لگے ہیں۔ وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، اب بھوکا پیاسا رہنے لگا ہے تو انسانیت کی خدمت کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ کبھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا تھا، اب روزہ اس کو اس قابل کر رہا ہے، باجماعت نماز پڑھنے لگا ہے۔ کبھی کسی کے حقوق کی بات نہیں سنتا تھا، اب لباس صیام اور لباس صوم اسے اس قابل کر رہا ہے کہ بڑوں کا ادب کر رہا ہے، چھوٹوں سے پیار کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، جو چیزیں اس پر حلال تھی مباح تھیں ان سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، روکنے کا عادی کر رہا ہے، اور پھر ہر نماز میں اللہ کے حضور شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو لباس صوم کا عادی بنا کر روزہ گزار دیا تو فرمایا اے بندے اب تو قیام اللیل کے لیے آ جا۔ اب صلاۃ التراویح رکھ دی گئی۔ اب صلاۃ التراویح میں مولا اب کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو میرا دستور حیات تھا، وہ جو میرا منہج تھا، جو تجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا، وہ جو نصیحت کی باتیں تھیں جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھیں،
وہ جو قرآن کی حکمتیں تھیں جو پہلے تجھ پر آشکار نہ ہوتی تھیں، اور وہ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی واضح نشانیاں تھیں جو تجھ پر آشکار نہیں ہوتی تھیں، وہ جو میری مائیت الہیہ کی وہ کیفیات تھیں جو پہلے تجھے نہیں ملتی تھیں، اے بندے اب اب سمائے قرآن سے لذت حلاوت قرآن اٹھا۔ اب وہ بندہ ڈریس کوڈ پہننے کے بعد، پھر اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد، پھر حلاوت کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد، پھر قیام اور صیام کے قابل ہو کر پھر اللہ کے حضور آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے سارا دن تجھے نفس سے لڑواتا رہا، سارا دن تجھے شہوات سے دور رکھتا رہا، سارا دن تجھے حلال کی طرف راغب رکھا، سارا دن تجھے حرام سے بچاتا رہا، سارا دن تیری نگاہوں کی حفاظت کرواتا رہا، تیری سماعتوں کی حفاظت کرواتا رہا، تیرے دل کی کیفیات کی حفاظت کرواتا رہا، تیرے باطن کو بھی خوبصورت بناتا رہا، تیرے ظاہر کو بھی خوبصورت بناتا رہا، تیرا قدم بھی حق کی طرف اٹھتا رہا، تیری زبان کو جھوٹ سے بچاتا رہا، تیری زبان کو کذب سے بچاتا رہا، تیری زبان کو بہتان سے بچاتا رہا، تیری زبان کو میں غیبت سے بچاتا رہا، تیری زبان کو میں گالی گلوچ سے بچاتا رہا، تیری زبان کو ہر ان حرام چیزوں سے بچاتا رہا تو عام زندگیوں میں کرتا تھا، مگر میں نے اس اپرینٹسشپ پروگرام میں تجھے سارا دن اس لیے بچائے رکھا کہ جب شام آئے گی تجھے اپنے حضور بٹھا کر پھر اپنا قرآن سنواؤں گا، اور پھر ایک ایک آیت جب تجھ پر نازل ہوتی رہے گی، تلاوت ہوتی رہے گی، اب تجھے بتاؤں گا کہ اے بندے اب بتا میرا قرآن کیسا ہے۔